بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين أما بعد. برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تو ان کی زندگی کے مختلف مراحل اللہ تعالیٰ نے بنائے. انسان کی زندگی کا پہلا مرحلہ وہ ہے جب انسان نطفے کی شکل میں گوشت کے ٹکڑے کی شکل میں یا مکمل انسان کی شکل میں ماں کے پیٹ میں پروان چڑھتا ہے. اس مرحلے کو مکمل کرنے کے بعد انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کی زندگی کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور یہ مرحلہ بچپن سے لے کر جوانی، پھر بڑھاپا اور اس کے بعد موت تک برقرار رہتا ہے. یہ انسان کی زندگی کا دوسرا مرحلہ ہے. انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے، برزخ کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، تو اس کی زندگی کا تیسرا مرحلہ ہے جس کو ہم قبر کی زندگی سے تعبیر کرتے ہیں. اس کے بعد چوتھا اور آخری مرحلہ انسان کی زندگی کا وہ ہوتا ہے جب انسان قبر سے اٹھایا جاتا ہے، رب کے سامنے میدان محشر میں حاضر ہوتا ہے، حساب کتاب کے بعد جنت یا جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. یہ اس کی زندگی کا چوتھا مرحلہ ہے. تو یہ مختلف مراحل جو اللہ تعالیٰ نے بنائے، ماں کے پیٹ میں انسان کا پہلا مرحلہ، اس کے بعد دنیا میں پیدائش کے بعد دوسرا مرحلہ، اس کے بعد قبر کی زندگی، یہ اس کی زندگی کا تیسرا مرحلہ، اور پھر قبر سے اٹھائے جانے کے بعد یہ اس کی زندگی کا چوتھا مرحلہ ہے. قبر کی جو زندگی ہوتی ہے یہ برزخ کی زندگی کا سب سے پہلا مرحلہ، سب سے پہلی منزل، سب سے پہلی سیڑھی. اگر یہاں انسان کامیاب ہو جائے، یہاں انسان نجات پا جائے تو آگے کے مراحل آسانی سے طے ہو جائے، اور اگر یہاں انسان ناکام ہو جائے تو آگے کے مراحل اور کٹھن ہو جائے. امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، جب بھی قبر سے گزرتے بہت زیادہ روتے اور اتنا روتے کہ آنسوؤں سے ان کی داڑھی تر ہو جاتی. کسی نے ان سے سوال کیا، پوچھا آپ کے پاس آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے، جنت اور جہنم کے مناظر پیش ہوتے ہیں، تب بھی آپ کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا گیا جتنا آپ قبر کے تذکرے پر یا قبر سے گزرتے ہوئے آپ روتے ہیں. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہا کہ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، پہلا مرحلہ ہے. اگر یہاں نجات پا گیا آگے کے مراحل آسان ہو جائیں گے، اور اگر یہاں ناکام ہو گیا تو آگے کے مراحل اور مشکل ہو جائیں گے. اسی لیے میں یہ سوچ
سوچ کر کہ کہیں قبر کے اس مرحلے میں ناکام نہ ہو جاؤں، نامراد نہ ہو جاؤں، کہیں کامیابی سے محروم نہ ہو جاؤں، یہ سوچ کر میں روتا ہوں، یہ سوچ کر میں آنسو بہاتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے خبر دی ہمیں کہ انسان جب موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے، دفنایا جاتا ہے، اگر مومن ہے، صالح ہے، نیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں عطا کرتا ہے، اور اگر منافق ہے، مشرک یا کافر ہے، تو ایسی صورت میں جہنم کا عذاب قبر میں دیا جاتا ہے، جس کو ہم عذاب قبر سے تعبیر کرتے ہیں۔ قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، اور یہ عذاب جو قبر میں دیا جاتا ہے، روح اور جسم دونوں کو، کیونکہ انسان کے مرنے کے بعد اس کی روح کو لوٹا دیا جاتا ہے، جیسے کہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی علیہ السلام نے صراحت کی کہ جب انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹاتے ہیں، تو روح لوٹائی جاتی ہے، اس کے بعد اس سے سوال جواب ہوتا ہے، اور اگر وہ کافر ہے، سوال جواب نہ دے پائے، تو ایسی صورت میں عذاب قبر میں مبتلا کیا جاتا ہے، اور قبر کا عذاب بڑا شدید ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لولا اللہ تدافنوا موتاکم لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر الذي اسمع، کہ اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا، یہ ڈر نہ ہوتا کہ کہیں تم اپنے مردوں کو دفنانا ترک کر دو، تو میں اللہ سے دعا کرتا، اللہ سے میں مطالبہ کرتا، درخواست کرتا کہ اللہ تعالیٰ عذاب قبر تم کو بھی ویسے ہی سنائے جیسے میں سنتا ہوں، جیسے مجھے سنائی دیتا ہے، میں سنتا ہوں، میں دعا کرتا اللہ تعالیٰ تمہیں بھی سنائے، لیکن مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہ اگر تم عذاب قبر کو سن لو تو مردوں کو دفن کرنا ترک کر دو گے، چھوڑ دو گے۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ تشہد میں نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی جس میں بندہ عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہے۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی شخص کا جنازہ حاضر تھا، ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی، نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک ٹہنی تھی، آپ اس ٹہنی سے زمین کی مٹی کو کھرچ رہے تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے تعوذوا باللہ من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے فرمایا نعوذ باللہ من عذاب القبر، کہ ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کچھ دیر خاموش رہے، پھر آپ نے دوسری مرتبہ فرمایا تعوذوا باللہ من عذاب القبر، اللہ کی پناہ چاہو قبر کے عذاب سے، تو صحابہ نے پھر کہا نعوذ باللہ من عذاب القبر۔ پھر تیسری مرتبہ آپ نے کہا تعوذوا باللہ من عذاب القبر، نبی علیہ السلام نے جیسے ہی تیسری مرتبہ فرمایا صحابہ نے پھر پناہ مانگی نعوذ باللہ من عذاب القبر۔ انسان کو اس کے گناہوں کا قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرعون کا تذکرہ کیا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب۔ صبح شام آگ جہنم کی فرعون پر پیش کی جاتی ہے، قبر میں جہنم کی آگ فرعون پر پیش کی جاتی ہے، اور جس دن قیامت واقع ہوگی، قیامت قائم ہوگی، فرعون کو دردناک سخت ترین عذاب میں داخل کر دیا جائے گا، حوالے کیا جائے گا۔ تو عذاب قبر برحق ہے، مسلمان کا اس پر ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے عذاب قبر کا جہاں تذکرہ کیا
کچھ گناہوں کا تذکرہ کیا جس کی وجہ سے قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، خصوصیت کے ساتھ کچھ گناہ، کچھ معصیتیں نبی علیہ السلام نے بیان کی، انہی معاصی، انہی گناہوں کا تذکرہ میں آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا گناہ، سب سے پہلی معصیت جس کے ارتکاب پر انسان کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے اور اس معاشرے میں جس میں انسان کا انتقال ہوا ہے، رونا، گریبان چاک کرنا اور اپنے منہ کو نوچنا اور رو کر دہائی دینا یہ سنت ہے، لیکن مرنے سے پہلے انسان نے نصیحت نہیں کی کہ میرے مرنے کے بعد زور سے، آواز سے، چیختے ہوئے، چلاتے ہوئے نہ رونا۔ اگر اس نے اس کی وصیت نہیں کی تو ایسی صورت میں اس کے انتقال کے بعد اگر چیخ کر، گریبان چاک کر کے رویا جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو قبر کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، عذاب قبر دیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان المیت یعذب ببعض بکاء اہلہ علیہ، کہ میت کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، ہر رونے پہ نہیں، ہر طرح کے آنسو پہ نہیں، بلکہ بعد رونے پہ۔ بعد رونا کون سا؟ جو انسان مرنے کے بعد چیختا ہے، چلاتا ہے، پکارتا ہے، جاہلیت کی طرح اپنے کپڑوں کو چاک کرتا ہے۔ اگر اس قسم کا نائیہ یا نیاحہ پایا جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس انسان کو عذاب قبر میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے کا انتقال ہوا۔ صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے، اور کسی نے آواز کرتے ہوئے زور سے روئی، رونے کی کوشش کی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں یہ آواز پہنچی تو فرمایا کہ منع کیوں نہیں کرتے، رونے سے کیوں نہیں روکتے؟ کیونکہ اس طرح اگر رویا جاتا ہے تو میت کو قبر میں اس کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں تھے، اور یہ بات کہنے پر انہوں نے نکیر نہیں کی، تو گویا کہ ان کا بھی اس بات پر اقرار تھا، ایمان تھا کہ اگر اس قسم سے رویا جاتا ہے، چیختے ہوئے، چلاتے ہوئے، مسلم معاشرے میں بسا اوقات ہم مشاہدہ کرتے ہیں کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے، دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی اچھائیاں بیان کرتے ہوئے سینہ کوبی کی جاتی ہے، اپنا ہاتھ بسا اوقات سینے پر مار مار کر اس کی اچھائیوں کو گنا گنا کر انسان رونے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جاہلیت کا طرز ہے، نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا، روک دیا۔ اگر کوئی مسلمان یہ جاہلیت کے طرز کو ترک کر کے مرنے پر آنسو بہاتا ہے بغیر آواز کے تو شریعت اسلامیہ اس سے منع نہیں کرتا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا، نبی علیہ السلام آئے، آپ کو بلایا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے ابراہیم کو اپنے ہاتھ میں لیا، آخری وقت ہے، روح قبض ہو رہی ہے، آپ تکلیف مشاہدہ کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے اس کا مشاہدہ کیا، جب روح قبض ہو گئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہا وَأَنْتَ يَا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ بھی روتے، آپ بھی آنسو بہاتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انہا رحمہ و شفقہ، یہ رحمت اور شفقت کے آنسو ہے جو اللہ تعالیٰ اولاد کی رحمت اور شفقت
دیا گیا ہے، منع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے منع کیا گیا ہے، یعنی بلند آواز سے رونے اور مرنے والے کی خوبیاں بیان کرنے اور اپنا گریبان چاک کرنے اور اپنا سینہ مارنے سے منع کیا گیا ہے اور روکا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تو رحمت کے اصل فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی ہے، کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو رحمت اور شفقت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے انسان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اگر آنسو بہتے ہیں اور اللہ کی تقدیر پر وہ ثابت ہو جاتا ہے تو میرے محترم مسلمان دوستو، بڑی بشارت ہے اس کے لیے، بڑی خوشخبری ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے جب کسی انسان کی اولاد کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اور اس کی روح کو نکال لیتے ہیں، رب کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے قبضتم ولد عبدی وثمرۃ فؤادہ فماذا قال عبدی، تم نے میرے بندے کے کلیجے کے ٹکڑے کو اس سے چھین لیا، جس سے وہ محبت کرتا تھا، جس کو چاہتا تھا، اس کو تم نے چھین لیا، اس سے جدا کر دیا، میرے بندے نے کیا کہا، کیا الفاظ ادا کیے اپنی زبان سے؟ فرشتے کہتے ہیں حمیدک واسترجاک، اے اللہ وہ تو تیری تعریف بیان کر رہا تھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ اپنی زبان سے نکال رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرنا، ایک گھر بنانا اور اس گھر کا نام رکھنا بیت الحمد، تعریف والا گھر۔ بندے نے باوجود اس کے اولاد کو اس سے جدا کیے جانے کے اللہ کی تعریف بیان کرتا رہا، صابر رہا، شکایت نہیں کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتا رہا۔ اللہ اس کے بدلے میں صبر کرنے کی وجہ سے اور یہ کلمات کہنے کی وجہ سے جنت میں گھر تعمیر کیا جائے گا اور اس گھر کا نام رکھا جائے گا بیت الحمد۔ اسی لیے جب کبھی کسی رشتہ دار کا انتقال ہو تو انسان کو چاہیے کہ جاہلیت کا طرز اختیار نہ کرے، اس کی وجہ سے قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ دوسرا گناہ جس کی وجہ سے انسان کو عذاب قبر میں مبتلا کیا جاتا ہے، قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، اگر کوئی انسان چغلخوری کرتا ہے، غیبت کرتا ہے یا پیشاب سے پاکی حاصل نہیں کرتا تو ایسی صورت میں اس شخص کو عذاب قبر میں مبتلا کیا جائے گا۔ قبر میں ان گناہوں کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ چغلخوری کرنے والا، غیبت کرنے والا اور پیشاب سے پاکی حاصل نہ کرنے والا۔ چغلخوری کس کو کہتے ہیں؟ نمام۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، قطات اور نمام جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قطات اور نمام بطور ہے جو لوگوں میں فتنہ اور فساد پھیلانے کے لیے ادھر کی باتیں ادھر اور ادھر کی باتیں ادھر منتقل کرتا ہے تاکہ فتنہ اور فساد واقع۔ اس کو کہا جاتا ہے نمام، چغلخوری کرنے والا۔ اور غیبت کہتے ہیں کسی کے پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی کرنا، ہمارے سامنے موجود نہیں، اس کے پیٹھ کے پیچھے اگر ہم اس کی برائی کرتے ہیں جو اس میں پائی جاتی ہے، جو اس نے کی ہے، تو اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ اگر غیبت کرتا ہے، چغلخوری کرتا ہے تو ایسی صورت میں قبر میں عذاب دیا جائے گا، عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اور یہ بیماری آج ہمیں بہت عام، خصوصاً پیٹھ کے پیچھے کسی کی برائی کرنا، اس کی برائیوں کا تذکرہ کرنا۔ اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے تو یہ غیبت ہے، اور اگر یہ برائی اس نے نہیں کی تو یہ تہمت اور الزام، اتہام ہے ایک مسلمان۔
میرے محترم مسلمان دوستوں، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی انصاری کے باغ میں سے آپ گزر رہے تھے، گزر ہو رہا تھا، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس جانور سے جا رہے تھے سواری کر کے اچانک وہ جانور برک جاتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، پوچھا کیا یہاں کوئی قبریں موجود ہیں؟ تو آپ سے کہا گیا کہ 2 کافروں کی قبریں موجود ہیں، 2 آدمیوں کی قبریں موجود ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، عذاب دیا جا رہا ہے، اور یہ عذاب اس گناہ کی وجہ سے جس کو انسان بسا اوقات بڑا نہیں سمجھتا، حالانکہ یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن انسان اس کو حقیر اور معمولی سمجھتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے ایک آدمی چغلخوری کرنے والا، اور بعض روایات میں ہے کہ ان میں کا ایک آدمی غیبت کرنے والا، اور دوسرا وہ آدمی جو پیشاب سے پاکی حاصل نہیں کرتا تھا، پیشاب سے پاکی حاصل نہ کرنے والا، غیبت کرنے والا اور چور خوری کرنے والا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قبر میں عذاب میں مبتلا کیا، عذاب دیا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک ٹہنی بنائی، آپ نے ٹہنی کے 2 ٹکڑے کر دیے، اس کے بعد قبر پر آپ نے گاڑ دیے۔ صحابہ نے سوال کیا، پوچھا یا رسول اللہ یہ ٹہنے کس کے لیے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ٹہنی خشک نہ ہو جائے شاید اللہ ان کے قبروں سے عذاب کو ہلکا کر دے۔ جب تک ٹہنی تر ہے، گیلی ہے، تب تک قبروں سے عذاب اللہ تعالیٰ ہلکا کر دے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی، آپ کی دعا کی وجہ سے یہ دعا بھی کب تک مفید تھی؟ جب تک ٹہنی خشک نہ ہو جائے، سوکھ نہ جائے۔ بعض مسلمان اسی سے استدلال کرتے ہیں اور بہت ساری ٹہنیاں اور بسا اوقات پھول قبروں پر چڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک پھول ہے، ٹہنیاں موجود ہیں، تب تک قبر میں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ میرے دوستو، نبی علیہ السلام کی وہاں دعا تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سفارش تھی، آپ نے سفارش کی اور رب نے آپ کی دعا کو قبول کیا، اور وہ بھی وقتی طور پر۔ جب تک ٹہنی گیلی ہے، خشک نہ ہو جائے، تب تک ان کے عذاب میں تخفیف کیا جائے گا اور عذاب ان پر سے ہلکا ہو جائے گا۔ اس کو استدلال کر کے پھول وغیرہ کا اور فلاں چیزوں کا اہتمام کرنا، میرے دوستو، یہ اسلام کا طریقہ نہیں۔ اب غور کر کے دیکھیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی پیاری بات، اتنی پیاری بات کہ اگر مسلمان اس کو سمجھ لیں، اس پر عمل کر لیں، ان کے زندگی کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا، تو کسی نے کہا کہ ہم کفن کیسے آپ کے لیے فراہم کریں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو لباس پہنے ہوئے تھے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جو کفن میں جو لباس میں پہنا ہوا ہوں اسی کو بطور کفن کے استعمال کر لینا، اسی لباس کو میرا کفن بنا لینا۔ لوگوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم آپ کے لیے نیا کفن خرید لیں، نئے کفن کا انتظام کریں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن کر فرمایا، کہا الحی احق بک، نئے کپڑے کے زیادہ مستحق مجھ سے زندہ انسان ہے، مجھ سے زیادہ نئے کپڑے کے حقدار زندہ انسان ہے۔ زندہ انسانوں کو نئے لباس کی ضرورت ہے، پہننے کے لیے کپڑا فراہم نہیں بہت سے لوگوں کے پاس، بہت سے انسانوں کے پاس پہننے کے لیے چپل نہیں۔ وہ لوگ زیادہ حقدار ہیں، میں تو قبر میں چلے جاؤں گا، قبر میں چلے جاؤں گا، اگر میرا لباس یا
جنت کی نعمتیں تو ہر حال میں اگر اعمال اچھے ہوں تو مجھے ملیں گی، مجھے حاصل ہوگی۔ پرانے کپڑوں کی وجہ سے، پرانے کفن کی وجہ سے جنت کی نعمتوں سے میں محروم نہیں کیا جاؤں گا۔ اور اگر میرا کفن نیا ہو لیکن اعمال اچھے نہ ہو، اعمال برے ہو، تو نیا کفن مجھے جہنم کی عذاب سے، جہنم کی آگ سے بچا نہیں سکتا۔ میرے دوستو کتنی بڑی بات ہے۔ آج سوچیں ہم مسلمان اپنا روپیہ، اپنا سرمایہ، اپنا پیسہ ہم کہاں لگاتے ہیں؟ جب تک انسان زندہ تھا، بچپن میں تعلیم کی ضرورتیں تھی، پیسہ نہیں تھا اس کے پاس، اس کی تعلیم پہ ہم نے خرچ کیا۔ جوان تھا، کاروبار نہیں تھا، شادی بیاہ کے لیے، اولاد کی تربیت کے لیے پیسوں کا محتاج تھا، ہم نے کوئی مدد نہیں کی۔ بڑھاپے میں بیمار تھا، علاج معالجے کے لیے سرمایہ کی ضرورت تھی، لیکن ہم نے علاج کے لیے پیسے فراہم نہیں کیے۔ ہمیں خیال آیا کب؟ مرنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ اس کے لیے پھولوں کا انتظام کریں۔ دنیا سے جانے کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ اس کی قبر کو پختہ کریں۔ دنیا سے جانے کے بعد ہم طرح طرح کے رسم اور رواج کے نام لے کر ہم خرچ کرتے ہیں۔ کس پر خرچ کر رہے ہیں؟ مرے ہوئے انسان۔ جبکہ وہاں یہ چیزیں اس کے کام آنے والے نہیں، کام آنے والے اس کا عمل ہے۔ اگر عمل اچھا ہے تو جنت کی نعمتیں اس کو حاصل ہوں گی، اور اگر عمل برا ہے تو اللہ تعالیٰ جو عذاب اس کے لیے مقدر کیا ہے، چاہے قبر کا عذاب ہو، چاہے جہنم کا عذاب ہو، وہ پا کر رہے گا۔ ہم سوچیں کتنے یتیم ہیں آج، کتنے بیوائیں ہیں، کتنے غریب ہیں، کتنے مسکین ہیں۔ کاش یہ سرمایہ جو قبروں کو پختہ بنانے پہ، حالانکہ نبی علیہ السلام نے قبروں کو پختہ بنانے سے منع کر دیا اور روک دیا، جو پھولوں پہ خرچ ہوتا ہے اور جو قبروں پہ چادریں چڑھانے کی شکل میں سب ہوتا ہے، ایک بیوہ کے کام آ سکتا، ایک یتیم کے کام آ سکتا، ایک غریب کے کام آ سکتا، تو دونوں اپنی زندگی میں ثواب اور اجر کے مستحق قرار پاتے اور دونوں کی زندگی سنور جاتی، سدھر جاتی۔ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحیح اسلام کو اگر کوئی سمجھ لے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزار لے، دنیا میں کوئی مصیبت، کوئی تکلیف کبھی نہیں آئے گی۔ میرے محترم مسلمان دوستو، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے عذاب کو کم کیا تھا، کسی ٹہنے کی وجہ سے نہیں۔ اب لاکھ ٹہنیاں ڈال لے، اگر قبر کا عذاب مرحب ہو چکا ہے تو وہ اس کو مل کر رہے گا۔ وہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے سفارش کی وقتی طور پر، کب تک؟ جب تک کہ ٹہنی خشک نہ ہو جائے۔ ٹہنی خشک ہو گئی تو دوبارہ ان کو اسی قسم کا عذاب دیا جائے۔ تو غیبت کرنے والا، چغلخوری کرنے والا، پیشاب سے پاک نہ رہنے والا قبر میں عذاب میں مبتلا کیا جائے۔ اور ایک اور روایت ہے نبی علیہ السلام کی، قبر میں انسان کو مارا جائے، اتنا شدید، اتنا سخت مار قبر میں ماری جائے گی کہ اس کی سختی اور اس کی شدت کو دیکھ کر جنات اور انسانوں کے علاوہ ساری چیزیں تڑپ اٹھیں۔ اتنی شدید مار۔ سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا یہ جو مار ماری گئی ہے کس لیے، کس وجہ سے؟ کہا جائے گا بغیر طہارت کے اس نے نماز ادا کی، بغیر طہارت کے، بغیر پاکی کے۔ اگر کوئی بغیر پاکی، بغیر طہارت کے نماز ادا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کو اتنی شدید مار ماری جائے گی قبر میں، ایسی مار کہ ساری مخلوقات سن کر، دیکھ کر تڑپ رہیں گے، اتنی شدید مار قبر میں ماری جائے گی۔ یہ بھی عذاب قبر کا باعث ہے کہ کوئی انسان نماز ادا کرے اس حال میں کہ مکمل پاکی نہ ہو، مکمل طہارت نہ ہو، تو اگر ایسی صورت میں نماز پڑھتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، تو عذاب قبر میں مبتلا کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جن گناہوں کی وجہ سے انسان کو قبر کے عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے، سودی کا
اس کا نمازوں میں سستی کرنا، اس کی وجہ سے انسان کو قبر کے عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل روایت ہے، وقت مختصر ہے میرے پاس اور روایت بہت طویل ہے، میں اس کے صرف کچھ حصے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ نبی علیہ السلام کی عادت مبارک کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے تو فجر کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ سے سوال کرتے کہ کیا تم نے کا کوئی آدمی کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی آدمی کوئی خواب دیکھتا تو نبی علیہ السلام کے سامنے بیان کرتا اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی تعبیر بیان کرتے۔ تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، پوچھا کیا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو سارے صحابہ خاموش تھے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آج رات خواب دیکھا، میں نے آج رات خواب دیکھا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے، اللہ کی جو وحی ہے اس کے اقسام میں سے ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا کہ دو آدمی میرے پاس آئے، دو آدمی میرے پاس آئے، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے گئے، بہت سارے مناظر مجھے دکھائے گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مناظر میں نے دیکھے ان میں سے ایک منظر یہ تھا کہ دو آدمی، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے دوسرا آدمی کھڑا ہوا ہے، لوہے کا ایک آلہ ہے جس سے کاٹا جاتا ہے، کاٹنے کا لوہے کا آلہ، بیٹھے ہوئے آدمی کے جبڑوں کو وہ کاٹ رہا ہے، شروع کرتا ہے ایک جانب سے اور کان یا گدی تک گردن تک لے جاتا ہے کاٹتے ہوئے، اس حصے کو مکمل طور پر کاٹ دیتا ہے، کان کو، اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ آنکھ بھی، اس حصے کو کاٹ کر دوسری طرف آتا ہے اور دوسرے حصے کو کاٹتا ہے۔ جب دوسرے حصے کو کاٹتا ہے پہلا کٹا ہوا حصہ اپنی اصلی حالت میں یعنی درست ہو جاتا ہے، جب پہلے حصے کی طرف آتا ہے تو دوسرا حصہ درست ہو جاتا ہے۔ یہی اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ یہ منظر اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا تو سوال کیا یہ کون ہے اور اس کو کس قسم کا عذاب، یہ کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ تو دونوں آدمیوں نے کہا کہ آپ آگے چلیے، آگے بڑھیں۔ نبی علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، آگے جاتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسرا منظر دیکھا کہ ایک آدمی سویا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر کے پاس دوسرا آدمی ایک بھاری پتھر لیے ہوئے کھڑا ہے اور پتھر سے اس کے سر کو مار دیتا ہے، مارنے کی وجہ سے اس کا سر پاش پاش ہو جاتا ہے اور پتھر لڑک کر دور چلا جاتا ہے۔ تو آدمی مارنے والا جیسے ہی پتھر اٹھاتا ہے اس کا سر پھر درست ہو جاتا ہے، پھر مارتا ہے اور پتھر اٹھاتا ہے پھر درست، پھر اس پہ مارتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے اور کس جرم کی سزا پا رہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے کہا، سوال کیا تو دونوں نے کہا کہ آگے آئیے۔ نبی علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں تو تیسرا منظر آپ نے دیکھا کہ ایک تنور ہے، تنور جس میں روٹی سینکی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا سا ایک تنور بنایا جاتا ہے، خاص طور پر تندوری کی جو روٹی بنائی جاتی ہے تو اس کے لیے تنور کا استعمال ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تنور ہے اور نیچے آگ بھڑک رہی ہے، نچلا حصہ کشادہ ہے اور اس کا جو اوپر کا حصہ ہے وہ تنگ ہے، اوپر کا حصہ تنگ ہے، نچلا حصہ کشادہ ہے اور نیچے آگ بھڑک رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا کہ اس میں برہنہ مرد اور عورتیں، لباس نہیں، برہنہ مرد اور برہنہ عورتیں ہیں۔ آگ جب تیزی کے ساتھ بھڑکتی ہے تو اوپر آ جاتے ہیں، پھر آگ جب کم ہو جاتی ہے اس کی شدت اور حدت تو وہ نیچے چلے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے سوال کیا کون ہے اور کس جرم کی سزا دی جاتی ہے؟ تو کہا گیا کہ آپ آگے بڑھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں تو ایک منظر آپ نے یہ دیکھا
کہ خون کی نہر، خون کی نہر، اور اس کے درمیان ایک آدمی تیر رہا ہے، تیرتے تیرتے کنارے آتا ہے اور کنارے میں ایک دوسرا آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی وہ کنارے آتا ہے اپنا منہ کھولتا ہے، کنارے بیٹھا ہوا انسان پتھر اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے، پتھر کھا کر وہ پھر تیرنے لگتا ہے خون میں۔ پھر دوبارہ آتا ہے، اپنا منہ کھولتا ہے، پھر پتھر اس کے منہ میں ڈالا جاتا ہے تو پھر تیرنے لگتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ سارے مناظر دیکھے تو سوال کیا، پوچھا کہ تم دونوں کو، اور یہ جو منظر میں نے دیکھا یہ کیسے مناظر ہیں، کس جرم کی سزا پا رہے ہیں؟ تو دونوں نے کہا کہ میں جبرائیل امین ہوں اور میرے ساتھ میکائیل علیہما الصلاۃ والسلام، ایک جبرائیل دوسرے میکائیل علیہما الصلاۃ والسلام۔ اور جو مناظر آپ نے دیکھے، پہلا منظر آپ کو دکھایا گیا دو آدمیوں کا، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا آدمی کھڑا ہوا ہے، لوہے کا ایک آلہ ہے جس سے اس کے جبڑوں کو چیرا جا رہا ہے۔ یہ آدمی جھوٹ بولنے والا، جھوٹ کہنے والا، جھوٹ بولتا تھا، یہاں تک کہ اس کے جھوٹ کو لوگ قبول کرتے اور بہت تیزی کے ساتھ معاشرے میں، سوسائٹی میں اس کا جھوٹ پھیل جاتا ہے۔ اب اور کیجیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو الفاظ استعمال کیے، بسا اوقات ایسے خطیب، ایسے امام جو شریعت میں جھوٹ بولتے ہیں، ممبر پر کھڑے ہو کر بسا اوقات دین کے نام پر جھوٹ پھیلاتے ہیں، سارے لوگ سنتے ہیں اور معاشرے میں اس کو پھیلاتے ہیں۔ ایسا انسان کثرت سے جھوٹ بولنے والا سیاسی آدمی جس کا اثر و رسوخ ہے، بادشاہ جو حکومت کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے تو اس کا جھوٹ بہت جلد معاشرے میں پھیل جاتا ہے۔ تو ایسے جھوٹ بولنے والے عذاب قبر میں مبتلا کیا جائے گا۔ قبر میں عذاب کیا ہے؟ جبڑوں کو چیرا جائے گا، تب تک جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے، قیامت واقع نہ ہو جائے۔ جھوٹ بولنے والا کثرت کے ساتھ، اور اس کا جھوٹ بہت جلد معاشرے میں پھیل جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو یہ عذاب دیا جاتا ہے۔ دوسرا آدمی جس میں آپ نے دیکھا کہ لیٹا ہوا ہے اور ایک آدمی پتھر لیے ہوئے اس کے سر کے پاس کھڑا ہوا ہے اور پتھر زور سے اس کے سر پر مارتا ہے، سر پاش پاش ہو جاتا ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو قرآن جانتا تھا لیکن قرآن کے احکامات پر عمل کرنے میں سستی کرتا تھا۔ یہ نہیں کہ عمل نہیں کرتا تھا، کیا سستی کرتا تھا۔ عمل نہ کرنے میں اور سستی کرنے میں فرق واضح۔ سستی کرنے والا اگر اس کو اس قسم کا عذاب قبر میں دیا جاتا ہے تو جو سرے سے عمل نہ کرے اس کا عالم کیا ہوگا؟ خاص طور سے کتاب و سنت کو جاننے والے، ہم جانتے ہیں بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے یا نفسانی خواہشات کے غلبے کی وجہ سے ہم عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اگر ہم نے عمل نہ کیا تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ سوچ لیں، سر کو باش باش کیا جانا کوئی معمولی عذاب نہیں، کوئی ہلکا عذاب نہیں، اور یہ قیامت تک اس کو عذاب دیا جائے گا جب تک قیامت واقع نہ ہو جائے۔ تیسرا جو منظر آپ نے دیکھا کہ تنور ہے، نچلا حصہ کشادہ ہے، اس کا منہ بالکل تنگ ہے، آگ دہک رہی ہے، آگ جب بھڑکتی ہے برہنہ مرد برہنہ عورتیں اوپر چلے آتے ہیں، اور جب آگ کچھ ٹھنڈی ہو جاتی ہے نیچے چلے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے کہا گیا یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں، زنا کرنے والے مرد، زنا کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ قیامت تک ان کو اسی عذاب میں مبتلا کرے۔ چوتھا جو منظر اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ خون کا ایک تالاب ہے جس میں ایک آدمی تیر رہا ہے، کنارے آتا ہے، اپنا منہ کھولتا ہے اور کنارے پتھر لیے ہوئے بیٹھا ہوا شخص منہ میں پتھر ڈال دیتا ہے، پھر وہ تیرنے لگتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے
سود کا کاروبار کرنے والا اس آدمی کو اس قسم کا عذاب دیا جائے گا کب تک؟ جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے، واقع نہ ہو جائے۔ 4 عذاب اس ایک حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ جھوٹ کثرت کے ساتھ استعمال کرنے والا، اور قرآن جاننے کے باوجود اس کے احکامات پر عمل کرنے میں تغافل اور سستی سے کام لینے والا، زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں، اور ساتھ میں سودی کاروبار کرنے والا، سود کا لین دین کرنے والا، ان 4 لوگوں کو عذاب قبر میں مبتلا کیا جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں عذاب قبر کے باب میں ذکر کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو عذاب انسان کو دیا جائے گا یہ صرف قبر کا عذاب ہے، اور قیامت واقع ہونے کے بعد جو عذاب جہنم کا دیا جائے گا وہ تو اس سے اور دردناک، اس سے اور زیادہ شدید ہوگا۔ میرے محترم مسلمان دوستو، یہ کچھ گناہ کے کام تھے جس کی وجہ سے انسان کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ عذاب قبر سے اگر وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، دور رکھنا چاہتا ہے، تو حدیث میں، کتاب و سنت میں جو گناہ ذکر کیے گئے ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرے، اور ساتھ میں عذاب قبر سے نجات دینے والے جو اعمال ہیں، اللہ پر ایمان لانا، نبی علیہ السلام پر ایمان لانا، نیک عمل کرنا، اور اسی طریقے سے سورہ ملک کی تلاوت کرنا، یہ کچھ اعمال ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو قبر کے عذاب سے بچا سکتا ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو جو سزائیں یا جو گناہ قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سارے گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نیکیاں قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے بیان کی گئی ہیں وہ نیکیاں کو کثرت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو توحید اور ایمان پر اللہ تعالیٰ موت عطا فرمائے، جنت میں جگہ دے، جہنم اور قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔